کرنے والوں کی آزمائشیں کرتے ہیں، دین کا کام کرنے والوں کی دنیا کے اندر آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے سختیاں آتی ہیں، اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو طرح طرح سے آزمایا جاتا ہے کہ کون ہے جو ان سختیوں میں اللہ پر ایمان باقی رکھتا ہے اور کون ہے جو سختی کے وقت میں اللہ پر ایمان کو چھوڑ کر دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ اے لوگو، اگر امامت کے مرتبے پر فائز ہونا ہے، اگر انبیاء علیہم السلام کے وارثین کا تمغہ اپنے گلے کے اندر ڈال کر رکھنا ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں، ہم ان انبیاء کے اولاد ہیں، ان کی روحانی اولاد ہیں، تو ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں گی، اللہ کی طرف سے امتحانات آئیں گے، کبھی گھر اجاڑے جائیں گے، کبھی خاندان والے ہمارے دشمن ہوں گے، کبھی ملک بدر کیا جائے گا، کبھی جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے اندر ڈالا جائے گا، کبھی جیلوں کے اندر ہم کو ڈال کر سڑانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن یاد رکھو اگر امامت کے مرتبے پر فائز ہونا ہے، اگر قوم کا رہنما اور پیشوا بننا ہے، اگر دنیا کے اندر وہ مقام لینا ہے جو مقام انبیاء کا تھا، تو ہمیں اس سختی کو جھیلنا پڑے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر آزمائشیں آنے والی ہیں، اس آزمائش کو یہ سمجھنا کہ ابراہیم پر آزمائش آئی تھی، جب وہ صحیح ثابت قدم رہے، اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھی اس مرتبے پر تب فائز کریں گے جب ہم تمام آنے والی سختیوں کو اسی خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کریں گے جس طریقے سے ابراہیم نے قبول کیا تھا۔ ہمارے سامنے اس کی نظیریں ہیں، شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، آج چہار دانگ عالم میں ان کا نام لیا جاتا ہے، لوگ آج بھی ان کا نام آتا ہے تو اپنے آپ کو آنکھوں سے جاری ہونے والے آنسوؤں کو نہیں روک پاتے ہیں۔ میرے عزیزو، کیسی کیسی مصیبتیں اور تکلیفیں آئی ہیں اس مرد خدا کے اوپر، مکے کی مدینے کی گلیوں میں پڑے ہوئے چھلکوں کو اور پڑے ہوئے پھینکے ہوئے خراب جو چیزیں ہوا کرتی تھیں، جو سبزیاں ہوا کرتی تھیں، ان سبزیوں کو اٹھا کر لا کر اپنے پیٹ کی آگ کو بجھا لیا کرتے تھے۔ کہاں ہیں آج وہ لوگ؟ کئی کئی دن اس طریقے پر گزر جاتے کہ کھانے کے لیے گھر کے اندر کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی۔ میرے عزیزو، لیکن اس کے بعد دنیا سے اتنا بھی رابطہ نہیں تھا، ایک تنکے کے برابر دنیا کی کوئی رمق، دنیا کی کوئی خواہش اور دنیا کے بڑے سے بڑے منصب اور اقتدار اور روپیے اور پیسے کو اپنی پاؤں کی ٹھوکروں کے اوپر رکھا کرتے تھے۔ آج اگر علماء ان مقام پر پہنچنا چاہتے ہیں، امت کی رہبری کرنا چاہتے ہیں، اپنے دل سے اس دنیا کو نکال کر باہر پھینکنا پڑے گا۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارا کوئی بھی عمل اس کام سے خالی نہیں رہتا، ہم یہ پہلے دیکھتے ہیں کہ دنیا کا ہمارا کیا فائدہ ہوگا، لیکن اس راستے پر جس راستے کا انتخاب ہم سب نے کیا ہے، اگر اس راستے پر کچھ کرنا ہے، خدمت کرنی ہے، اللہ کے ہاں کچھ مقام مرتبہ پانا ہے، تو یاد رکھیے دنیا کی قیمت اور قدر ہماری نظروں میں ہمارے پاؤں کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم اتنے پائے کے بلند و بالا نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ ان کے بعد جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے ہیں وہ تمام کے تمام حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے اولاد میں ہیں۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے دو اولادیں عطا فرمائیں، اسحاق علی نبینا علیہ السلام اور اسماعیل علی نبینا علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم۔ حضرت ابراہیم کی یہ دعا ہے اللہ سے،
جتنے بھی انبیاء حضرت ابراہیم کے بعد دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے وہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، یہود ہوں نصارہ ہوں، وہ تمام کے تمام انہی میں چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ جتنی بھی دنیا کے اندر آسمانی مذاہب اتارے گئے ان تمام مذاہب کا مرجع اور جہاں جا کر جمع ہوتے ہیں وہ ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ ہم نے ابراہیم کی جانچ کی ہے، ہم نے ابراہیم کو امتحان کے اندر مبتلا کیا اور ابراہیم اپنے امتحان کے اندر 100% کامیاب رہے۔ آپ سوچئے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور ایسے گھر کے اندر پیدا ہوتا ہے جس بچے کا باپ خود بت پرست ہے، اور صرف بت پرست ہی نہیں بلکہ مندر کا پجاری ہے، جس کے گھر کے اندر بت بنائے جاتے ہیں۔ ابراہیم کے باپ آزر وہ بت پرست بھی تھے، بت کو بنانے والے بھی تھے، اور بڑے مہنت اپنے زمانے کے شمار کیے جاتے تھے۔ جو وہاں کا سب سے بڑا مندر تھا، اس مندر کے سب سے بڑا پجاری جو ہوتا تھا وہ ابراہیم کے باپ آزر تھے۔ اس گھر کے اندر ابراہیم پیدا کیے جاتے ہیں، لیکن یہ تو اللہ کا نبی ہے، اللہ پر ایمان لانے والا آدمی دوسرے سے لڑ لیتا ہے، باہر والے سے مقابلہ کر لیتا ہے، لیکن گھر کے افراد سے مقابلہ کرنا، اپنے باپ سے مقابلہ کرنا، اپنے رشتہ داروں سے مقابلہ کرنا، اس لیے کہ پورا کا پورا آوا، پورا کا پورا خاندان، سارا کا سارا گھر ان کا وہ بت پرستی کے اندر مبتلا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ابراہیم کو پیدا کیا، اور ابراہیم کی کیسی آزمائش ہے کہ باپ سے لڑائی ہے، خاندان والوں سے لڑائی ہے، محلے والوں سے لڑائی ہے، جتنے بھی وہاں پر بسنے والے اور رہنے والے لوگ ہیں ان تمام میں ایک آدمی ابراہیم ہے جو اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کر رہا ہے، اور ہر طرف بت ہی بت ہیں، ہر طرف شرک ہی شرک ہے، ہر طرف اللہ کے نافرمان اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ انہی کے درمیان میں مختلف طریقوں سے ابراہیم اللہ کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ لوگ سورج کی بھی پوجا کرتے ہیں، چاند کی بھی پوجا کرتے ہیں، ستاروں کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ جب ستارے رات کو نکلے تو ابراہیم نے کہا کہ یہی میرا رب ہے، اور جب صبح کو وہ ستارے ختم ہو گئے تو ابراہیم نے کہا کہ جو غائب ہو جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر جب چاند نکلا تو ابراہیم نے کہا چاند کے سلسلے میں کہ یہ میرا رب ہے، اور جب چاند غروب ہو گیا تو ابراہیم نے کہا کہ یہ غروب ہونے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ جب سورج نکلا تو ابراہیم نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ بڑا بھی ہے، اور جب سورج بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم نے کہا انی بریء مما تعبدون، میں ان چیزوں سے بری و ذمہ ہوں، میں ان چیزوں کی پوجا نہیں کرتا، میں ان کو اپنا رب تسلیم نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ ان حالات کے اندر ابراہیم پوری قوم کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں، پوری قوم کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ ایسے ہی جب ساری کی ساری قوم گئی ہوئی ہے میلے کے اندر، تو جہاں پر بت رکھے ہوئے تھے ابراہیم اس جگہ کے اوپر تشریف لے گئے، اور وہاں جانے کے بعد جو بت تھے
ان بتوں میں کسی کی ناک کو توڑ دیا، کسی کے ہاتھ کو توڑ دیا، کسی کے سر کو توڑ دیا نقصان پہنچا کر، اور جو ان میں بڑا بت تھا اس بت کے کندھے کے اوپر وہ کلہاڑی رکھ دی جس سے آپ نے توڑا تھا۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے، شور ہوا، ہنگامہ ہوا کہ یہ کس نے بتوں کو توڑ دیا ہے، کس نے بتوں کو نقصان پہنچایا، تو تمام لوگوں نے کہا کہ یہ ابراہیم کے علاوہ کسی دوسرے کا کام نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کیا اے لوگو یہ جو تمہارا بڑا بت رکھا ہوا ہے، جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کی تم پوجا کرتے ہو، اس بڑے بت سے پوچھ لو کہ کس نے توڑا ہے، اگر یہ بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اگر یہ کچھ بول سکتا ہے، کچھ نفع پہنچا سکتا ہے۔ بل فعلہ کبیرہم، اس بڑے نے کیا ہوگا، اس بڑے نے چھوٹوں کو مارا ہوگا، اس بڑے نے چھوٹوں پر ظلم کیا ہوگا، اس بڑے نے چھوٹوں کو نقصان پہنچایا ہوگا۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتا ہے تو اس سے پوچھ لو۔ وہ کہنے لگے کہ اے ابراہیم، تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، تو جانتا ہے کہ یہ ہلتے نہیں ہیں، تو جانتا ہے کہ یہ اپنی جگہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی جا نہیں سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے لوگو، جو بول نہیں سکتا، جو سن نہیں سکتا، جو نفع اور نقصان پہنچا نہیں سکتا، جس کے کانوں میں تمہاری آواز نہیں جا سکتی، جو یہ نہیں بتلا سکتا کہ نقصان کس نے پہنچایا ہے، تم ایسے کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس طریقے پر ابراہیم علی نبینا علیہ السلام ان لوگوں کے درمیان میں، ان لوگوں کے بیچ میں ایک اللہ کا کلمہ، ایک اللہ کی عبادت کے لیے، ایک اللہ پر ایمان لانے کے لیے اپنی قوم کو برابر ان کے درمیان پیغام پہنچاتے رہے۔ پیغام پہنچتا رہا، لیکن قوم کے لوگ ایمان نہیں لے کر آئے۔ یہ کہا کہ اب ابراہیم کو ختم کرنا پڑے گا، راستے سے ہٹانا پڑے گا۔ اگر ابراہیم ہمارے درمیان میں رہے تو یہ ہمارے اولادوں کو، ہمارے بچوں کو تشویش کے اندر مبتلا کر دیں گے، اس لیے ان کو قتل کیا جائے۔ تمام قوم نے مل کر قتل کا پلان بنایا۔ آگ جلائی گئی، ایسی آگ جو مہینوں تک دہکتی رہی، جلائی جاتی رہی۔ اتنی خطرناک آگ جلائی گئی کہ اگر اوپر سے کوئی پرندہ بھی جاتا تھا تو وہ بھی جل کر اس کے اندر گر جاتا۔ جب آگ جل گئی تو قوم نے مل کر ابراہیم کو ایک منجنیق، ایک غلیل کی شکل کی چیز سے اس کے اندر ڈال دیا گیا، اور 7 دن تک ابراہیم اس آگ کے اندر پڑے رہے۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا تھا کہ اے جبریل، یہ بتلاؤ کہ کیا کبھی ایسا بھی ہوا کہ تمہیں بہت جلد آسمان سے زمین کے اوپر آنا پڑا؟ تو جبریل نے کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی، جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، آگ میں ڈالنے کے بعد میں اس وقت عرش کے قریب تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے اس کے پاس پہنچ جا۔ پلک جھپکتے میں وہاں سے ابراہیم کے پاس آیا اور ابراہیم کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اور اس آگ کو، جو دہکتی ہوئی آگ تھی، جو جلانے والی آگ تھی، جو ختم کرنے والی آگ تھی، جو ابراہیم کو چند لمحوں کے اندر کوئلہ کر دینے والی آگ تھی، اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دے دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اور وہ آگ ابراہیم کے اوپر سلامتی والی ہو گئی۔ یہ اللہ کی طرف سے
ابراہیم پر آزمائشیں ہیں، فَأَتَمَّهُنْ، ابراہیم نے ان تمام آزمائشوں کو جو ابراہیم کے اوپر اللہ کی طرف سے امتحانات آئے، ان تمام امتحانات میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، اللہ کی عبادت، اللہ کے ایک ہونے کا اعلان بھی کرتے رہے، اللہ کے ایک ہونے کی دعوت بھی دیتے رہے، اللہ کے ایک ہونے پر عمل بھی کرتے رہے، اور جب جان کی بازی آئی اور جان دینے کی نوبت آئی تو ابراہیم اپنی جان دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے، بھاگ کر نہیں چلے گئے، بلکہ اللہ کے حکم کے آگے اپنے سر کو تسلیم اور خم کرتے ہوئے اس آگ کے اندر جس میں ابراہیم کو ڈالا گیا، ابراہیم اس کے اندر کود گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا، وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ ابراہیم کے یہ امتحان ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں، یہاں سے ہجرت کر کے دوسری طرف چلے گئے۔ آج اللہ تعالیٰ نے منتوں کے بعد، سالوں کے بعد، ہاجرہ کے بطن سے ابراہیم کو بیٹا اسماعیل عطا کیا ہے۔ اب اسماعیل تھوڑے سے بڑے ہو گئے، تھوڑے سے چلنے پھرنے اور اس قابل ہو گئے کہ اپنے ماں باپ کی کچھ مدد کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر اس بیٹے کو اور اس کی ماں کو، جو کہ ابراہیم پیدا ہوئے ہیں اسماعیل، اور حکم دے دیا گیا کہ جاؤ جنگل بیابان میں ماں کو اور بیٹے کو چھوڑ کر آ جاؤ۔ ابراہیم کو حکم ہے، لے کر گئے مکۃ المکرمہ، خانہ کعبہ کے پہلو میں، جہاں پر نہ کوئی گھر ہے، نہ آدم ہے، نہ آدم زاد ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ کوئی انسان ہے، کوئی آبادی وہاں پر نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہو گیا، کس کو؟ وہ بیٹا جو مدتوں کے بعد پیدا ہوا، وہ بیٹا جو منتوں کے بعد پیدا ہوا، وہ بیٹا جو صبح و شام کی اللہ سے دعاؤں کے بعد پیدا ہوا۔ آج حکم ہو گیا کہ جاؤ اس کو جنگل بیابان میں اور اس کی ماں کو چھوڑ کر آ جاؤ۔ ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ اگر ہمیں حکم ہو کہ اپنے بچے کو جنگل کے اندر چھوڑ کر آ جاؤ، کون سا باپ ہوگا کہ اپنے بیٹے کو اور اس کی ماں کو جنگل کے اندر چھوڑ کر آ جائے؟ لیکن ابراہیم ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب ہم نے ابراہیم پر آزمائشوں کا دور ڈالا ہے، جب امتحان لیا ہے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم اپنے امتحان کے اندر کامیاب ہوئے ہیں۔ حکم ہوا، چھوڑ دیا، چلے گئے چھوڑ کر۔ جب تھوڑے سے بڑے ہوئے اسماعیل، اب حکم ہو رہا ہے کہ تم اس کو اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ کے اندر قربان کر دو۔ اللہ کی راہ کے اندر قربان کرنے کے لیے لے کر چلے ہیں۔ باپ اپنے بیٹے کو لے کر چلا ہے، اور باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ اے بیٹے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں تجھ کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ تو بیٹا بھی ابراہیم کا ہے، کہنے لگا کہ اے ابا جان، فَأَتَمَّهُنْ، جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ اس حکم کو پورا کیجئے، سَتَجِدُنِي انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، ابراہیم کا امتحان ہو رہا ہے، ابراہیم کا ایسا امتحان کہ کسی دوسرے نبی کا اللہ تعالیٰ نے ایسا لمبا اور عظیم امتحان نہیں لیا ہے۔ جب ان امتحان میں ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں تمام لوگوں کا امام، تمام لوگوں کا پیشوا، تمام لوگوں کا مقتدا ہم تم کو بناتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں، یہودی کہتے ہیں
ابراہیم ہمارے ہیں، مشرکین کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں، اور اہل ایمان اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ وہ نہ یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں نہ مشرکین میں سے ہیں، ابراہیم تو ایک اللہ پر ایمان والے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم تم کو امامت کے مرتبے پر فائز کرتے ہیں، لوگوں کا پیشوا بناتے ہیں۔ تمام ادیان جو آسمان سے نازل ہوئے ہیں، یہودی نصرانی جو بھی آسمانی کتابیں ہیں، ان تمام کا ماوا و ملجا اگر کوئی ہے تو ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے باپ ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ کیوں فرمایا؟ وہی دعا جو ابراہیم نے کی تھی کہ اے اللہ میری اولادوں میں سے نبی پیدا فرما، تو اسحاق کی اولاد میں تمام انبیاء پیدا کیے گئے، اور دوسرے جو آپ کے صاحبزادے تھے اسماعیل، ان اسماعیل کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، تو آگے سے ابراہیم فرماتے ہیں قال ومن ذریتی، اے میرے رب صرف مجھ کو نہیں میری اولاد کو بھی امام بنائیے، میری اولاد کو بھی امامت کے اور نبوت کے مرتبے کے اوپر فائز رکھیے۔ تو اللہ ابراہیم کی اس دعا کو رد نہیں فرماتے، لیکن ابراہیم کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ایک لمبی فہرست ہے جو ابراہیم کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں قال لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم لیکن آپ کی اولاد میں جو ایمان والا نہیں ہوگا، ظلم کرنے والا ہوگا، اپنے آپ پر ظلم کرے، چاہے ایمان نہ لا کر ظلم کرے اور چاہے دنیا کے اعتبار سے عمل صالح نہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کرے، اللہ فرما رہا ہے کہ جو ظالم ہوگا، جو ایمان والا نہیں ہوگا، جو عمل صالح نہیں کرے گا، ہم اس کو امامت کے مرتبے کے اوپر فائز نہیں فرمائیں گے۔ میرے عزیزو، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں اللہ تعالی ذکر فرما رہا ہے، جگہ جگہ ذکر فرما رہا ہے، بہت لمبا واقعہ ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب ابراہیم کے واقعے کو ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں اس کے اندر ہمارے لیے چند سبق نکل کر آتے ہیں۔ ان سبق میں پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر جو لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں، ان دین کا کام کرنے والوں کی آزمائشیں کرتے ہیں۔ دین کا کام کرنے والوں کی دنیا کے اندر آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے سختیاں آتی ہیں، اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو طرح طرح سے آزمایا جاتا ہے کہ کون ہے جو ان سختیوں میں اللہ پر ایمان باقی رکھتا ہے، اور کون ہے جو سختی کے وقت میں اللہ پر ایمان کو چھوڑ کر دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ اے لوگو، اگر امامت کے مرتبے پر فائز ہونا ہے، اگر انبیاء علیہم السلام کے وارثین کا تمغہ اپنے گلے کے اندر ڈال کر رکھنا ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں، ہم ان انبیاء کے اولاد ہیں، ان کی روحانی اولاد ہیں، تو ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں گی، اللہ کی طرف سے امتحانات آئیں گے، کبھی گھر اجاڑے جائیں گے، کبھی خاندان والے ہمارے دشمن ہوں گے، کبھی
کبھی ملک بدر کیا جائے گا، کبھی جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے اندر ڈالا جائے گا، کبھی جیلوں کے اندر ہم کو ڈال کر سڑانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن یاد رکھو اگر امامت کے مرتبے پر فائز ہونا ہے، اگر قوم کا رہنما اور پیشوا بننا ہے، اگر دنیا کے اندر وہ مقام لینا ہے جو مقام انبیاء کا تھا، تو ہمیں اس سختی کو جھیلنا پڑے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر آزمائشیں آنے والی ہیں۔ اس آزمائش کو یہ سمجھنا کہ ابراہیم پر آزمائش آئی تھی، جب وہ صحیح ثابت قدم رہے، اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھی اس مرتبے پر تب فائز کریں گے جب ہم تمام آنے والی سختیوں کو اسی خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کریں گے جس طریقے سے ابراہیم نے قبول کیا تھا۔ ہمارے سامنے اس کی نظیریں ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، آج چہار دانگ عالم میں ان کا نام لیا جاتا ہے، لوگ آج بھی ان کا نام آتا ہے تو اپنے آپ کو آنکھوں سے جاری ہونے والے آنسوؤں کو نہیں روک پاتے ہیں۔ میرے عزیزو، کیسی کیسی مصیبتیں اور تکلیفیں آئی ہیں اس مرد خدا کے اوپر۔ مکے کی، مدینے کی گلیوں میں پڑے ہوئے چھلکوں کو اور پڑے ہوئے پھینکے ہوئے خراب جو چیزیں ہوا کرتی تھیں، جو سبزیاں ہوا کرتی تھیں، ان سبزیوں کو اٹھا کر لا کر اپنے پیٹ کی آگ کو بجھا لیا کرتے تھے۔ کہاں ہیں آج وہ لوگ؟ کئی کئی دن اس طریقے پر گزر جاتے کہ کھانے کے لیے گھر کے اندر کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی۔ میرے عزیزو، لیکن اس کے بعد دنیا سے اتنا بھی رابطہ نہیں تھا، ایک تنکے کے برابر دنیا کی کوئی رمق، دنیا کی کوئی خواہش اور دنیا کے بڑے سے بڑے منصب اور اقتدار اور روپیے اور پیسے کو اپنی پاؤں کی ٹھوکروں کے اوپر رکھا کرتے تھے۔ آج اگر علماء ان مقام پر پہنچنا چاہتے ہیں، امت کی رہبری کرنا چاہتے ہیں، اپنے دل سے اس دنیا کو نکال کر باہر پھینکنا پڑے گا۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارا کوئی بھی عمل اس کام سے خالی نہیں رہتا۔ ہم یہ پہلے دیکھتے ہیں کہ دنیا کا ہمارا کیا فائدہ ہوگا، لیکن اس راستے پر، جس راستے کا انتخاب ہم سب نے کیا ہے، اگر اس راستے پر کچھ کرنا ہے، خدمت کرنی ہے، اللہ کے ہاں کچھ مقام مرتبہ پانا ہے، تو یاد رکھیے دنیا کی قیمت اور قدر ہماری نظروں میں ہمارے پاؤں کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس سے زیادہ دنیا کی قدر و قیمت ہے تو پھر ہم اپنے زندگی کے اندر اور اپنے راستے کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا تمام کی تمام زندگی جب اٹھا کر پڑھی جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں، ان آزمائشوں پر ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا انی جاعلک للناس اماما۔ اور میرے بھائی، اور فوراً دوسرا سبق اپنی اصلاح کے ساتھ، قال ومن ذریتی، اے میرے رب میری اولاد، اے میرے رب میری اولاد، اس اولاد کو بھی، میرے بچوں کو بھی آپ ایمان پر باقی، اللہ کی فتح و نصرت کے علاوہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہم اپنی اولاد کی طرف سے غافل ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے اگر پیسہ اور دولت دی ہے، ہم اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہماری اولاد مشن اسکولوں کے اندر پڑھے، ہم اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ عیسائیوں کے اسکولوں میں، کالجوں میں ہمارے بچے پڑھنے کے لیے جائیں۔ اے میرے بھائیوں، اگر ہمیں اپنی اولاد کی فکر آئے، اور فکر ہونی چاہیے ہر مسلمان کو، ہر ایمان والے کو، ابراہیم کو فکر ہوئی اپنی اولاد کی، یعقوب کو فکر ہوئی اپنی اولاد کی۔ اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا۔ اے میرے بھائیوں، ہمیں اپنی اولاد کی فکر کرنی ہے کہ ہماری اولاد کیسے
دنیا کے اندر ایمان پر باقی رہ سکتی ہے، آنے والی نسلیں کیسے دین پر باقی رہ سکتی ہیں؟ اس کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو دین کی لائن میں لگانا ہوگا، دین سکھلانا ہوگا، قرآن سکھلانا ہوگا، رسول اللہ کی تعلیم دینی ہوگی۔ اس دین کی تعلیم اگر ہم اپنے بچوں کو دے کر جائیں گے تو ہماری بچے دین پر باقی رہیں گے۔ اور اگر ہم نے دنیا کو دیکھا، مشن اسکولوں کو دیکھا، مشن اسکولوں کی طرف اپنے بچوں کو لے کر گئے، کیے گا دنیا تو مل سکتی ہے لیکن آخرت نہیں مل سکتی ہے۔ یہی آپ کا بنگلہ دیش ہے، یہی سلہٹ کے اندر 2 سال پہلے میں آیا پروگرام میں، امریکہ کے اندر فوج کے عہدے کے اوپر بڑا ایک شخص آیا اور میرے پاؤں کے پاس بیٹھ کر پاؤں پکڑ کر رونے کے لیے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا بھئی کیا ہو گیا؟ کہنے لگے کہ حضرت دعا کر دیجئے، میری ساری زندگی امریکہ کے اندر گزری، میں نے اعلیٰ تعلیم دنیا کی حاصل کی، وہاں پر فوج میں مجھ کو نوکری ملی، روپیہ اور پیسے کی کوئی کمی میرے پاس نہیں، میرے 4 بیٹے ہیں لیکن کوئی بھی بیٹا شادی نہیں کرتا، 50 سال کی عمر ہو گئی ہے، میں نے اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں کے اندر پڑھایا، مشن اسکولوں کے اندر پڑھایا، میں نے اپنے بچوں کو وہاں کی اعلیٰ تعلیم دی ہے، لیکن آج میرے بچے میرے ہاتھ میں نہیں ہیں، دین پر نہیں ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کبھی آپ کے بچے مسجد کے اندر نماز پڑھنے آتے ہیں؟ کہنے لگا کہ کبھی کبھی کوئی 6-8 مہینے سال بھر میں کوئی 1 دفعہ آ جاتا ہے، نہیں تو انہیں نماز سے مطلب نہیں، روزے سے مطلب نہیں، قرآن سے مطلب نہیں، دین سے مطلب نہیں، اسلامی کلچر سے انہیں مطلب نہیں۔ انہوں نے اس کلچر کو اپنا لیا ہے جو کلچر یورپ کا ہے، جو کلچر عیسائیوں کا ہے، جو کلچر اسلام کے دشمنوں کا ہے۔ ہم نے ان کو اعلیٰ اسکولوں کے اندر پڑھا کر دنیا تو ان کو دے دی لیکن ایمان ان کے دلوں سے نکل کر باہر چلا گیا۔ اے میرے عزیزو، ہمیں اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرنی ہے کہ آنے والی نسلیں ہماری ایمان پر کیسے باقی رہیں گی۔ دیکھو اللہ فرما رہا ہے ابراہیم کو ہم نے آپ کو امام، ہم نے آپ کو نبوت کے مرتبے پر فائز فرمایا۔ فوراً کہتے ہیں قال ومن ذریتی، اے میرے رب میری اولاد کا کیا بنے گا؟ آپ میری اولاد کو بھی یعنی ابراہیم کو اپنے بعد اگر کسی چیز کی فکر ہوئی ہے تو اپنی اولاد کی فکر ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس ابراہیم کے واقعے سے پہلا سبق سختیاں آئیں گی دین کا کام کرنے والوں پر۔ دوسرا سبق اولاد کے سلسلے میں فکر مند ہونا ہوگا، تب اولاد دین پر باقی رہیں گی۔ تیسرا سبق ہم کو یہ ملتا ہے قال لا ینال عہد الظالمین، کہ اللہ تعالی ظالموں کی کوئی مدد نہیں فرماتے ہیں، ظالموں کو شمار نہیں فرماتے ہیں۔ وہ ظالم چاہے ایمان نہ لا کر ظلم کر رہا ہے، چاہے ایمان لا کر عمل صالح نہیں کرتا، گناہ کے اندر مبتلا رہتا ہے، دنیا طلبی اس کے اندر ہے، دنیا کی خواہش اس کے اندر ہے، دنیا کا لالچ اس کے اندر ہے، منصب کی چاہ ہے، پیسے کی چاہ ہے، اور دنیا کیسے حاصل ہو اس کے لیے اگر رات و دن وہ کوشش کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور فتح اس انسان کے لیے نہیں ہے جو دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر، آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی فکر کے اندر لگا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، اس کے علاوہ یہ سبق بھی ہم کو ملتا ہے۔ ابراہیم علی نبینا علیہ السلام جو بات دیکھتے ہیں اس کو معلوم کرتے ہیں، اس کو پوچھتے ہیں۔ ہمیں بھی اگر کوئی بات معلوم نہ ہو ہم کو فوراً معلوم کرنا چاہیے، عالم سے معلوم کرنا چاہیے، علماء کے پاس جانا چاہیے۔ آج دنیا کے اندر جو گمراہی پھیل رہی ہے، لوگ بے دین ہو رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ کچھ معلوم کرنا ہے تو موبائل اٹھاتے ہیں۔ تمہارا موبائل آج موبائل کو لوگوں نے اپنا معلم بنا لیا، اپنا استاذ بنا لیا۔
ارے بابا موبائل کے اندر تو جو تم بھرو گے وہ ملے گا اس کے اندر سے، غلط بھرو گے تو غلط نکل کر آئے گا، صحیح بھرا جائے گا تو صحیح نکل کر آئے گا۔ دنیا کے اندر لوگ اپنی اپنی غلط سوچ کو اس موبائل کے اندر ڈال دیتے ہیں اور لوگ اس سے معلوم کرتے ہیں اور اپنے راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ اگر کچھ پوچھنا ہے اپنے بڑوں سے پوچھو، اپنے علماء سے پوچھو، ان لوگوں سے پوچھو جو قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں۔ آج تو ہر آدمی فقیہ بنا ہوا ہے، مفتی بنا ہوا ہے، مفسر بنا ہوا ہے، عالم بنا ہوا ہے۔ پوچھو کہاں سے گیان ملا، معلوم ہوتا ہے کہ موبائل سے گیان ملا ہے۔ اس موبائل کے گیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ والوں سے اپنے رابطے کو مضبوط کرو۔ اگر تم کو پوچھنا ہے، جو بات سمجھ میں نہ آئے عالموں کے ساتھ معلوم کرو، سوالات کرو۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے ہم کو، پانچواں سبق ابراہیم کہ اس زندگی سے کہ میرے بھائی دین کے اندر، اسلام کے اندر کالا گورا، چھوٹا بڑا، کہیں کا کوئی انسان، کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ اس لیے کہ ہاجرہ افریقی النسل تھی، عرب نہیں تھی۔ ہاجرہ کو جب لا کر ابراہیم نے رکھا خانہ کعبہ کے پاس، پانی نہیں ہے، کبھی صفا پر جاتی ہیں، کبھی مروہ پہ جاتی ہیں۔ 7 چکر ہاجرہ نے لگائے صفا و مروہ کے۔ ایک ایسی عورت جو افریقی النسل، کالی، جس کو آج کالے کہا جاتا ہے، اس کی وہ عورت، لیکن اللہ نے ان کے عمل کو رہتی دنیا تک، کالا جائے، گورا جائے، عرب جائے، عجم جائے، اللہ نے اس عمل کو سب کے لیے، چاہے تم عمرہ کرو، چاہے تم حج کرو، اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے برابر کر دیا اور یہ پیغام دے دیا کہ ایمان والے اور اسلام والے سب برابر ہیں۔ کوئی عجم، کوئی عرب، کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی دولت مند، کوئی غریب، اسلام کی نظر میں سب برابر ہیں۔ جب جاتے ہو خانہ کعبہ کے پاس، وہی چادر ایک غریب بھی پہنتا ہے، وہی چادر ایک امیر بھی پہنتا ہے، وہی بادشاہ بھی پہنتا ہے، وہی ایک عام آدمی اسی احرام کے اندر اپنے ارکان کو پورا کرتا ہے۔ تو اسلام میں کالا گورا، اونچ نیچ، ذات پات، اونچائی نیچائی، بڑائی، کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام کے اندر سب برابر ہیں۔ میرے عزیزو، ہم کو چھٹا سبق یہ ملتا ہے کہ جو بھی عمل کرو، اللہ کی طرف سے ہم کو کسی عمل صالح کی توفیق اگر ملی ہے تو اللہ تعالیٰ کے قدموں میں رکھ کر اس سے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے رب آپ اس کو قبول فرما لیجئے۔ اس لیے کہ کوئی بھی عمل جب ہوتا ہے تو اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ عمل جو آپ کر رہے ہو، دوسرا اس کے مطابق جس طریقے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اور تیسرا حصہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کس کے لیے کر رہے ہو۔ مثلاً نماز پڑھی جاتی ہے، ایک وہ عمل ہے نماز کا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک حصہ۔ دوسرا یہ کہ رسول اللہ نے جیسے بتلایا رکوع کرنا، سجدہ کرنا، تحیات میں بیٹھنا، نیت باندھنا، قرأت کرنا، یہ دوسرا حصہ ہے۔ اور تیسرا حصہ یہ ہے کہ آپ وہ عمل کس کے لیے کرتے ہو، اللہ کے لیے کرتے ہو یا کسی دوسرے کے لیے کرتے ہو۔ اگر اللہ کے لیے کیا جاتا ہے تو مقبول ہے۔ فرمایا جو عمل کرو
وہ اللہ کے لیے کرو، اس میں اللہ کی رضا شامل ہونی چاہیے۔ ربنا تقبل منا، جو بھی عمل ہے ربنا تقبل منا، نماز ہے ربنا تقبل منا، کوئی کار خیر ہے ربنا تقبل منا، اے میرے پروردگار آپ اس کو ہماری طرف سے قبول فرما لیجیے۔ ساتواں سبق، میرے عزیزو، اپنے بچوں کے سامنے عمل صالح کرنا چاہیے، اس لیے کہ بچے بڑوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، جو بڑے کرتے ہیں وہی بچے کرتے ہیں۔ آج گھر گھر کے اندر موبائل بچوں کے ہاتھ میں، کیوں؟ اس لیے کہ ماں بھی موبائل لیے بیٹھی ہوئی ہے، باپ بھی موبائل لیے بیٹھا ہوا ہے۔ جب بچے ماں کو دیکھتے ہیں، جب بچے باپ کو دیکھتے ہیں تو بچے بھی موبائل لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تم اگر گھر میں قرآن لے کر بیٹھو، قرآن کی تلاوت کرو، ماں بھی قرآن پڑھے باپ بھی قرآن پڑھے، تو دیکھو بچے بھی قرآن پڑھیں گے۔ ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اس لیے کہ جب ابراہیم اسماعیل کو لے کر جا رہے ہیں تو شیطان نے بہکایا، ابراہیم نے 7 کنکر اٹھا کر مارے، دوسری جگہ پھر بہکایا، ابراہیم نے پھر 7 کنکر اٹھا کر مارے، تیسری دفعہ شیطان ابراہیم کے پاس نہیں گیا، اسماعیل کو بہکانے کے لیے آیا کہ باپ تم کو قتل کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے، تم منع کر دو۔ تو جیسا کہ اسماعیل نے باپ کو دیکھا تھا 7 پتھر مارتے ہوئے، اسماعیل نے بھی 7 پتھر اٹھائے اور شیطان کو مارا۔ تو بچے جو دیکھتے ہیں وہی سیکھتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اپنے بچوں کے سامنے اچھے عمل کرنے چاہیے۔ اور آخری اور 8واں سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ ہر وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے، ہر وقت اللہ سے مانگنا چاہیے۔ دیکھو ابراہیم اللہ سے مانگ رہے ہیں تو بڑھاپے میں اللہ تعالی نے ان کو اسماعیل کی شکل میں اولاد عطا فرمائی تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، پہلا سبق یہ ہے کہ دین کے کام کے اندر پریشانیاں آئیں گی، مشقت آئے گی، تکلیف آئے گی، اس کو سہنا پڑے گا۔ دوسرا سبق، اولاد کے لیے ایمان پر کیسے باقی رہیں اس کی فکر۔ تیسرا سبق، اگر قوم کا پیشوا بننا ہے عمل صالح کرنے پڑیں گے۔ چوتھا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو سوالات سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹانا، جو نہ سمجھ میں آئے علماء سے پوچھو۔ پانچواں سبق، اسلام میں کالے اور گورے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ چھٹا سبق یہ ہے کہ جو عمل کرو اللہ کے لیے کرو، ربنا تقبل منا۔ ساتواں سبق یہ ہے کہ بچوں کے سامنے ہمیشہ اچھے عمل کرنے چاہیے تاکہ بچے اس کو دیکھ کر سیکھیں۔ اور ساتواں اور آخری اور 8واں سبق یہ ہے کہ ہر وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، جو بھی ہمارے معاملات ہیں، جس سلسلے میں بھی امت پریشان ہے یا ہم پریشان ہیں، ہماری کوئی ضرورت ہے، دنیا کے اندر کوئی پورا نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔